عمران خان کا بطور وزیر اعظم عہدہ ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ عمران خان اب وزیر اعظم نہیں رہے۔ اس بات پہ فخر ہے، خوشی ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا نام عمران خان ہے، اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی قبول نہیں کی۔ میدان کربلا میں عارضی شکست ضرور ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ اور جو ان کا خوف ہے کہ عمران خان جب آئے گا تو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو میرے مالک کی چاہت ضرور ہوگی اور بھرپور ہوگی۔ عہدے سے استعفا دیتا ہوں۔ مستعفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب سے کیا ہماری زندگی برباد ہوگی۔ جو ہمیں بھکاری بنا رہے ہیں وہ ہمارا حکمران بنے گا، اور جو ہمیں حق سے جینا سکھا رہا ہے اس کو سب مل کے نکال دیں گے۔ وہ ایک بار پٹری پکڑ لے تو بس رکتا بھی نہیں، جھکتا بھی نہیں۔ دعا ہے اس کے سر پہ، نہ جانے کس کا خون ہے۔ ضدی دشمن جتنے زیادہ بڑھیں گے آگ اتنی زیادہ پھیلے گی۔ دھک 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 دھک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، اپنے ملک کو کس طرح دلدل سے نکالنا ہے، جس دلدل میں ایک سازش کے تحت ہماری حکومت گرائی گئی اور اس ملک کے بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ جو بھی آج پاور میں بیٹھے ہیں ان کو آج ایک پیغام جانا چاہیے کہ لوگوں کا جنون رکاوٹوں سے نہیں رک سکتا، کنٹینرز نہیں روک سکتے۔ ایک انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ نو فورس نو آرمی کین اسٹاپ این آئیڈیا ہوز ٹائم ہیز کم، کہ جب اللہ لوگوں کے دلوں میں ایک سوچ ڈال دیتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت ان کو روک نہیں سکتی، کوئی کنٹینر، کوئی پولیس، کوئی رینجر، کوئی نہیں روک سکتا ان کو۔ میں اللہ کا خاص شکر اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ میں اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ، میں باہر کی دنیا میں اتنا ٹائم گزارا، وہ زندہ قومیں میں نے دیکھی تھی، میں نے لوگوں کو ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے دیکھا ہے، ناانصافی کے سامنے، برائی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنی قوم میں یہ نہیں دیکھتا تھا۔ میں اپنی قوم کو افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہر قسم کا ظلم برداشت کرتے دیکھا، اور جب ایک قوم ظلم کے سامنے نہیں کھڑی ہوتی، میرے پاکستانیوں، وہ غلام بن جاتے ہیں، اور غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں دنیا میں۔ مولانا رومی نے جس طرح کہا کہ جب میرے اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو، کیونکہ غلام رینگتے ہیں، آزاد انسان اوپر جاتے ہیں۔ علامہ اقبال، شاید ہی مسلمان دنیا میں اس طرح کا ذہن آیا ہو۔ ان کی شاعری، ان کا فلسفہ، غور سے اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایک بار بار پیغام وہ دیتے ہیں ہندوستان کے غلامی کے اندر پسے ہوئے مسلمانوں کو جگا رہے تھے، سارا وقت مسلمانوں کو سمجھا رہے تھے کہ صرف آزاد انسانوں کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو پاکستانیوں، ہم جو 23 مارچ بناتے ہیں، ہم 14 اگست بناتے ہیں، لیکن کیا ہمیں سمجھ ہے کہ آزادی کے لیے کیوں دنیا ترستی ہے؟ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے ہمیشہ انسان آزادی چاہتا ہے۔ وہ کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ صرف آزاد انسانوں کی پرواز ہے۔ کبھی آج تک سنا ہے کہ کسی غلام انسان نے کبھی سنا ہے کہ اس نے کوئی بڑا کام کیا ہو؟ غلاموں کی زندگی میں ذلت ہے۔ انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق، تو اگر اس کو اپنے مقام کی سمجھ نہیں ہے تو وہ تو جانور بھی دنیا میں آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ انسان تو وہ ہے جو اپنا مقام سمجھتا ہے۔ ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، وہ یاد رکھے، آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولا تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ یہ بڑا دعویٰ ہے، آپ اپنی آزادی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔